السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی۔ اللہ تعالی شانہ نے منافقین سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت یافتہ کہلائیں۔ تو ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ظاہر اور باطن ایمان و عمل کے ساتھ رنگین بنایا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا، اللہ نے تقوی کا کلمہ انہیں چمٹا دیا، چسپاں کر دیا، اس لیے ہر صحابی متقی کہلایا، اور وہ اس کے لائق تھے کہ انہیں یہ انعام دیا جائے۔ کل وعد اللہ الحسنى، وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہیں، پہلوں کی قربانیاں مشقتیں بہت زیادہ تھیں بنسبت دوسروں کی، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جنت میں درجات کا تفاوت ہوگا، اعلیٰ درجے کی قربانی، اعلیٰ درجے کا مقام، اس سے نیچے درجے کی قربانی، نیچے کا مقام۔ تو یہ فرمایا السابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار جنہوں نے سبقت کی اور پھر آگے سبقت کرتے ہی گئے. صرف اولیت نہیں تھی کہ وہ پہلے ایمان لائے، بلکہ قربانی کے مقام میں وہ اوروں سے آگے نکل گئے. وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، سارا کچھ چھوڑ کر آئے، تقریباً 350 کے قریب. اور وہ لوگ جنہوں نے اہل مدینہ نے ٹھکانہ دیا اور ان کو سنبھالا، تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو مقتدا بننے کے لائق ہیں. والذین اتبعہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے راستے پر چلیں گے، اللہ جیسے مہاجرین اور انصار سے راضی ہوئے، رب العالمین ان سے بھی ایسے ہی راضی ہوں گے. وہ تابعین، تبع تابعین جو انصار اور مہاجرین کی زندگی کو دیکھ کر چلے. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رات کا گشت کر رہے تھے. مضافات مدینہ میں ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کافی رات گزر گئی ہے، صبح کو دودھ بیچنا ہے، اس میں پانی ڈالو، تھوڑا وقت رہ گیا. انہوں نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے. بچی نے کہا امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب کے دل میں یہ بات جاگوزی ہوئی اور صبح اپنے بیٹے عاصم سے کہا جو غیر شادی شدہ تھے کہ میرا جی چاہتا ہے اس گھر میں شادی کر لو. تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس گھر میں ہوا. اس سے جو بچی پیدا ہوئی اسے کہتے ہیں ام عاصم. بعض کہتے ہیں نام لیلا تھا. یہ جو لڑکی تھی جس کا نکاح ہوا تو اس کا نام قریبہ تھا یا لیلا تھا. اس سے آگے بیٹی پیدا ہوئی تو یہ حضرت عمر ابن خطاب کی پوتی ہے. بڑی ہو کر ان کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا جو عبد الملک بن مروان کے بیٹے تھے. عبد الملک بن مروان کے بھائی ہیں عبدالعزیز بن مروان. سیدنا عمر ابن خطاب نے ایک نیک فالی لی کہ مجھے امید ہے کہ اس سے عرب کا سردار پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا. بعض لوگوں میں اللہ نے یہ قیافہ شناسی رکھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر کسی مرد یا عورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس میں یہ صفات ہیں. جیسے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ مجھے یقین ہے آگے چل کر عظیم شان اس لڑکے کی ہوگی. اکرمی مثواہ ہو.
اس کا ٹھکانہ اچھا کرو۔ تو رب العالمین نے حق تعالی شانہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز سے عجیب و غریب کام لیا۔ ان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جوانی کا ناز و نعمت کا تھا، فتوحات ہو رہی تھی سارے عالم میں۔ عبد الملک اس کا سسر ہے اور چچا بھی ہے، اور عبد الملک کے کئی بیٹے تھے، ان میں جو 4 خلیفہ بنے، جس میں بڑے ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک ہیں۔ یہ پورا بر اعظم افریقہ، کچھ حصہ یورپ کا اور پورا بر اعظم ایشیا، روس کے آخری کنارے تک، یہ سارا علاقہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں دین اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی موت کا وقت آیا تو بادشاہت کا نظام تھا، عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا، ولید کے انتقال کے بعد پھر سلیمان آیا۔ سلیمان بیمار ہو گئے، 20-22 سال حکومت کرنے کے بعد سلیمان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام ایوب تھا، وہ عین شباب کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ سلیمان کی باقی اولاد چھوٹی تھی۔ اس نے اس زمانے کا جو بڑا قاضی تھا رجا بن حیوہ، اسے بلایا اور کہا کہ میرے یہ بیٹے ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ، تلوار ان کے گلے میں ڈالو۔ تلوار گلے میں ڈالی، کپڑے پہنائے، تلوار زمین پر لگ رہی ہے، عمر چھوٹی ہے۔ تو کہا کوئی اور کھڑا تو نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، میں اور آپ ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کو خلیفہ بناؤں یا چچا زاد بھائی کو؟ سلیمان سے اچھائیاں بھی ہوئی، برائیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ سلیمان سے اللہ نے اچھائی کا کام کیا۔ قاضی رجا بن حیوہ نے کہا اپنی بخشش کا سامان کرو اور اپنے بھتیجے عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں انہیں تم خلیفہ نامزد کرو۔ ہشام وغیرہ امیدوار تھے، وہ بھائی تھے، اور کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ بٹھایا اور ایک پیغام لکھا گیا کہ امیر المومنین کی طرف سے ولی عہد یہ ہے، اور کہا اس کو چھپا لو اور میری مہر لگوا دو۔ ارکان سلطنت آئے ہوئے تھے، ایران سے بھی، افغانستان سے بھی، روس سے بھی، افریقہ سے بھی، 2.5 بر اعظم کوئی تھوڑے نہیں ہیں۔ سارے ارکان کٹھے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے، شاید اسی بیماری میں چل بسے۔ رشتہ داروں نے کہا ہمیں ان کی زیارت کرواؤ، ٹیک لگا دے گی، مسند اونچی بنا دی گئی، لوگ باری باری گزرتے گئے، وہ انہیں دیکھتے رہے، بول نہیں سکے۔ اس کے بعد مجمع جمع ہو گیا اور خبر ملی کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں دمشق دارالخلافہ تھا، تو وہیں پر اعلان کرنا تھا۔ اعلان جو تھا وہ بڑے قاضی چیف جسٹس نے کرنا تھا، تو اس میں انہوں نے وہ ورقہ کھولا
جس کے اندر یہ عہد نامہ لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے تم خیر کی دعا کرو، اور میں امت کی اصلاح کے لیے اپنے بعد عمر ابن عبدالعزیز اپنے چچا زاد بھائی کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے نگاہ دوڑائی، عمر ابن عبدالعزیز تو نظر ہی نہیں آ رہے، ایک کونے میں چھپے ہوئے، باقی جو رشتہ دار تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ جب یہ اعلان ہوا تو جو دعوے دار تھے خلافت کے وہ سارے کے سارے چپ رہ گئے، اور عمر ابن عبدالعزیز کو اٹھایا گیا، منبر تک آئے، گر پڑے اور کہا کہ میں اس چیز کا مستحق نہیں، میں نے تنہائی میں رجا بن حیوہ سے کہا تھا کہ اگر بادشاہ میرا نام پیش کرے تو ہرگز قبول نہ کرنا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ سارے مجمع میں سب لوگوں نے کہا اب آپ کا انتخاب ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو خلافت سنبھالنی ہوگی۔ تدفین ہونے لگی، آتے ہی 3 حکم جاری کیے کہ جتنے پہلے ظالم گورنر ہیں آج کے بعد معزول ہیں۔ ایک مصر کا گورنر تھا، بڑا ظالم تھا، ظلم کر کے لوگوں کو جانور کے پیٹ میں ڈال کر سی دیتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پہلے اسے معزول کیا۔ پھر افریقہ کا والی تھا، گورنر تھا، اس کی زیادتیاں بھی بے شمار تھی، کہا آج کے بعد یہ بھی معزول ہے۔ تیسرا قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حالات وہاں گھمبیر ہو گئے، کیونکہ ایک طرف سمندر ہے، 3 طرف پہاڑ ہیں، لوگ پریشان ہو گئے۔ وہاں عیسائیت کا مرکز تھا، نہ کھانے کو کوئی چیز مل رہی ہے نہ پینے کو، بہت سے فوج کے آدمی اسی میں انتقال کر گئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حکمت کے تحت کہا تھا کہ یہ فی الحال اس جگہ کو چھوڑ دیں، بعد میں دیکھیں گے، اور وہاں کے والی سے کہا کہ ساری فوج کو وہاں سے ہٹا دو۔ یہ اعلان ہر جگہ جاری کر دیا گیا کہ جنہوں نے ظالمانہ طور پر جگیریں بنا رکھی ہیں یہ ساری جگیریں ان سے واپس لو۔ اب بڑی ان کے اوپر گراں گزری بات، جب کسی کے پاس چیز ہو اور ایک عرصہ تک وہ نفع اٹھائے تو وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل تھا۔ سلیمان کا ایک خاص آدمی تھا امبسا، ایک جائیداد اس نے بنائی شام میں 20,000 دینار کی۔ بادشاہ کے دستخط رہ گئے، وہ آیا اپنا پیغام لے کر کہ سلیمان نے موت سے پہلے دستخط کرنے تھے، نہیں کر سکے، یہ جگہ مجھے دلائی جائے۔ اس نے کہا یہ جگہ آپ نے ظالمانہ لی ہے اور یہ 4,000 آدمیوں کا گزران ہے اس پر، اس لیے میں 4,000 آدمیوں کی معاش کھانچ کر تیرے منہ میں کیسے دے دوں۔ تو کہا، حکم دیا کہ یہ دستاویز اپنی واپس لے لو۔ اس نے غصے میں آ کر پھینک دی۔ اس نے کہا ادھر بیٹھو۔ ان کے خادم تھے مزاحم،
3 آدمی اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو دیے تھے ناس سے. ایک ان کے بھائی سہیل، ایک ان کا بڑا بیٹا عبد الملک، ایک خادم مزاحم. ان 3 کو مشیر رکھتے تھے کہ اس جیسا نیک کوئی نہیں. مشیر تو نیک ہی ہونے چاہیے، کمینے مشیر ہوں گے تو کمینہ فیصلہ ہوگا. انہیں کہا وہ ٹوکری لے آؤ جس میں عبد العزیز کی اولاد، عبد العزیز اس کے والد تھے، ان کو پچھلے بادشاہ نے جائیدادیں دی. وہ ٹوکری میں سارے کاغذ پھاڑے ہوئے تھے. کہا کہ عبد العزیز کا خاندان یہ ساری چیزیں بیت المال میں واپس کریں. اس نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کی چیزیں لے لی ہیں، تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو یہ حکم نامہ جاری کیا. اللہ تعالیٰ نے خشیت دی. تقریباً کیونکہ 99 ہجری میں آئے، 101 میں فوت ہوئے، 2.5 سال خلافت پر رہے. ایک دن آئے، شام کا ٹائم تھا، 11 بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، باقی بیٹیاں. بڑا بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا. تو بیٹیوں نے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا لہسن اور میسور کی دال کھائی ہے. فرمایا میں عیش و عشرت کرتا اور تمہیں بھی کراتا تو کیسر و کسرا وہ بھی شرما جاتے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بھی اور تمہارا باپ بھی جہنم کی آگ سے بچے. اے بیٹیاں صبر کر لو، تقوی کا بڑا عظیم پھل ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس آیت کو پڑھنے بیٹھے عشاء کے بعد، روتے روتے کئی دفعہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ان کی بیوی کہتے ہیں تقوی والے ہوں گے، زہد والے بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، لیکن میرے خامن جیسا اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا. فاطمہ تھی، وہ عبد الملک کی اولاد میں چہیتی ان کی بیٹی تھی. انہوں نے 7 سونٹوں پر اسے جہیز دیا تھا. وہ سارا جہیز عبد العزیز نے اس کو راضی کر کے بیت المال میں ڈال دیا. زہد اور تقوی کی وہ بھی خاتون امام تھی. لکھتے ہیں 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، بچیوں کو میراث پہلے دے دی، باقی کہا یہ میرے پاس 17 دینار ہیں، یہ میرے بیٹوں کی میراث ہے، اور اس میں سے 5 دینار جو ہیں تم خرچ کر دینا میری تجہید و تکفین پر. 2 دینار کی زمین لے لینا کیونکہ میں اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں. باقی 10 دینار بچے. یہ 9 بھائی تھے، 11 بھائی تھے، ایک فوت ہو چکے تھے، یہ آپس میں تقسیم کر لیں. 19 دراہم آئے میراث میں، 19 دراہم آئے. علامہ شابی کہتے ہیں کہ ان کے بعد میں جو ہشام بن عبد الملک ہے اس نے اپنی اولاد کو 19 لاکھ دینار دیے. اللہ کی شان. فرمایا میں نے دمشق کی یا مصر کی جامع مسجد کے اوپر دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد جو نہتی تھی اور جنہیں تقویٰ دے کر گئے، اللہ نے اتنی فتوحات دی کہ ایک دن میں ایک بیٹے نے 100 گھوڑا جہاد میں دیا.
اور جب بعد میں اس کا سالہ آیا اور اس نے جو میراث بہت چھوڑی تو فرمایا میں نے دیکھا دمشق یا مصر کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وہ بھیک مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے باپ نے مسجد بنائی تھی، اللہ کے لیے ہم نے کھانا کھانا ہے، ہمیں یہ دے دو۔ جو تقوی پر چلے، نیکی پر چلے، اللہ نے کتنا بڑا فیضان کیا۔ جنات ان کی وفات پر روئے، چیخیں آئیں، اور دمشق میں جو شہداء تھے، ایک آدمی کہتا ہے ہر ہفتے مجھے ان شہداء کی زیارت ہوتی، ایک ہفتے نہیں ہوئی تو میں نے پوچھا شہید سے کہ پچھلے ہفتے تمہاری زیارت نہیں ہوئی، اور میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا؟ اللہ نے سارے شہداء کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے کہا، اور جنازہ جب پڑھا جا رہا تھا تو ان پر ایک کاغذ آیا، ان کے کفن میں داخل ہو گیا، نکال کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوتا ہذہ برات من النار لعمر ابن عبدالعزیز، یہ برات نامہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو جو پاکیزہ زندگی گزارے گا صحابہ اور تابعین کے طریقے پر تو رب العالمین حق تعالی شانہ انجام بھی اچھا کریں گے، سدا کی زندگی بنے گی۔ بقیہ تھوڑا سا انشاءاللہ نماز کے بعد عرض کریں۔